سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران موجودہ حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں تجارتی قواعد و ضوابط کو درست کہا گیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں پاک امریکہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم خصوصاً بچوں کے خلاف خوفناک جرائم روکنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے چین کی ٹیکنالوجی کے کاروباری اداروں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور حکومت کی جانب سے دی گئی مراعات سے فائدہ اٹھائیں۔ ایران، روس اور ترکیہ نے شام میں ہر قسم کی دہشت گردی کے مقابلے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اور آج گال میں پاکستان نے 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں سری لنکا کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران موجودہ حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں تجارتی قواعد و ضوابط کو درست کیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں درآمدات میں کمی ہوئی، جس سے درآمدات اور برآمدات اور ترسیلات زر میں توازن پیدا کرنے میں مدد ملی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران تجارتی خسارہ 48 ارب ڈالر اور حسابات جاریہ کا خسارہ 77 ارب ڈالر رہا، جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے، جس میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اس پر حکومت عمل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ہمارے معاہدے کے بعد عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی پاکستان کے لیے اپنی فنڈنگ بحال کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دوست ملکوں نے بھی مالیاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امداد کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک دوست ملک نے مؤخر ادائیگیوں پر 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا تیل فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور دوست ملک نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرنے، جبکہ ایک اور ملک نے پاکستان کو مؤخر ادائیگیوں پر 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کی گیس فراہم کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے مزید کہا کہ ایک دوست ملک اسٹیٹ بینک کے پاس 2 ارب ڈالر رکھوائے گا، جبکہ ایک اور ملک ہمیں 2 ارب SRD کے طور پر فراہم کرے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم بلوکی اور حویلی بہادر شاہ بجلی گھر بھی فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ معیشت درست سمت پر گامزن ہو گئی ہے، جبکہ ٹیکس وصولیوں میں بھی بہتری آئی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاسی صورتحال کے نتیجے میں موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اگلے چند دن میں سیاسی صورتحال میں بہتری کے بعد حالات معمول پر آ جائیں گے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی کانگریس کے ارکان، سینیٹرز، تجارتی اور کاروباری امور سے متعلق امریکہ کے خصوصی نمائندے دلاور سید سے الگ الگ ملاقاتوں میں انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی امریکہ کے تعاون کا خواہاں ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے کہا کہ امریکہ اور عالمی برادری کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان بینک فنڈ سٹاف ایسوسی ایشن کے وفد سے باتیں کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ذاتی اور سیاسی مفادات کو پس سے پشت ڈال کر مشکل فیصلے کیے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت غریب خاندانوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان خاندانوں کے لیے زراعت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مواقع پیدا کرنے پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بچوں کی حالت زار پر توجہ دے۔ بچی اور مسلح تنازعات کے موضوع پر اقوام متحدہ میں ہونے والے سالانہ مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ بھارتی فوج مقبوضہ علاقے میں بچوں کے خلاف خوفناک جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بچوں اور نوجوانوں کو روزانہ کی بنیاد پر زیر حراست رکھا جاتا ہے اور ان سے غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کا مقصد ان سے معلومات حاصل کرنا یا یہ اعتراف کرانا ہے کہ وہ حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد کرنے والے کشمیری گروپوں سے منسلک ہیں، جس کا سلامتی کونسل نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ منیر اکرم نے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دیا، جس میں بھارت کی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ چھرے والی بندوق کا استعمال مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی حراست کے خاتمے سمیت بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بچوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان نے چین کے ٹیکنالوجی کے کاروباری اداروں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور حکومت کی جانب سے دی جانے والی مراعات سے فائدہ اٹھائیں۔ بیجنگ میں چائنا پاکستان ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے کہا کہ حکومت خصوصی اقتصادی اور ٹیکنالوجی زون میں چین کی صنعتوں اور پیداواری اداروں کے قیام اور پاکستان سے باہر ہمسایہ ملکوں میں بھی ان برآمدات کے لیے سہولت فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے کاروباری اداروں کو اپنے کاروبار کے آغاز کے لیے خصوصی مراعات، ٹیکس میں رعایت اور دوسری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی طرف سے عوام کی سہولت کے لیے شروع کی گئی پیپلز بس سروس کے تحت آج سے چین سے منگوائی گئی بسیں کراچی میں گلشن حدید سے ملیر کینٹ کے علاقے تک اپنے سفر کا آغاز کریں گی۔ یہ بسیں قائد آباد، شارع فیصل مریل، ہالٹ اور جناح ایونیو پر N5 کے ذریعے چلائی جائیں گی۔ ادھر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ عوام کی سہولت کے لیے پیپلز بس سروس کے تمام 11 راستوں پر جہاں بھی ضرورت ہو مطلوبہ بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جائے۔ پاکستان میں انڈونیشیا کے سفیر آدم ٹیگو نے آج اسلام آباد میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی اور بحری تعاون کو فروغ دینے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انڈونیشیا کے سفیر نے علاقائی بحری سلامتی یقینی بنانے میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ پاکستان نے مصر کے شہر منایا کے قریب سڑک کے ایک المناک حادثے میں قیمتی جانوں کے زیاں اور متعدد کے زخمی ہونے پر مصر سے تعزیت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے بھائیوں اور مصر کی حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے پہلے جنوبی مصر میں گاڑی تباہ ہونے سے 22 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے تھے۔ ایران، روس اور ترکیہ نے شام میں ہر قسم کی دہشت گردی کے مقابلے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ تہران میں 7ویں استانہ امن عمل سربراہ اجلاس کے بعد ایک مشترکہ بیان میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اس بات پر زور دیا کہ شام کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہو سکتا۔ روس، ترکیہ اور ایران کے رہنماؤں نے شام کے مختلف حصوں میں دہشت گرد گروپوں اور مختلف ناموں سے موجود ان سے منسلک تنظیموں کی بڑھتی ہوئی موجودگی اور سرگرمیوں کی مذمت کی۔ آج گال میں پاکستان نے 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں سری لنکا کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سکور یہ رہا: سری لنکا 222 اور 337 رنز، پاکستان 218 اور 344 رنز، 6 کھلاڑی آؤٹ۔ پاکستان کے عبداللہ شفیق کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک کے بالائی اور وسطی حصوں میں موسم برسات کی بارشوں کے نئے سلسلے کے تناظر میں ایک اور انتباہ جاری کیا ہے۔ متعلقہ محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حالیہ بارشوں سے متاثرہ خطرے کا شکار آبادیوں کی نشاندہی کریں اور ان کے لیے اقدامات وضع کریں۔ قومی ادارے نے متعلقہ محکموں کو انتہائی چوکس رہنے اور کسی بھی ہنگامی حالت میں انتہائی کم وقت میں صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت کی ہے۔ کراچی اور دوسرے شہری علاقوں میں سیلاب سے متعلقہ حالیہ واقعات کے تناظر میں NDMA نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ نشیبی علاقوں اور آبی گزرگاہوں کے قریب واقع سیلابی نالوں میں پانی کے بہاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے گاڑیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں
اور مقامی انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بجلی کا کرنٹ لگنے کے واقعات کی روک تھام اور بجلی کی بروقت بحالی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں متعلقہ محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں انخلاء کے منصوبوں کے تحت فوری طور پر زیر آب علاقوں سے لوگوں کا انخلاء شروع کریں اور ان کے لیے عارضی رہائش، خوراک اور ادویات کی فراہمی اور دستیابی یقینی بنائیں۔ این ڈی ایم نے متعلقہ حکام کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر طور پر متاثرہ علاقوں میں ضروری آلات کی بروقت فراہمی یقینی بنائیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور مشرقی بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔